بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آج ہم دوسری حصے پہ بات چیت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اوروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں روایات ہیں، ان میں سے ہم کچھ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ نے ایسا ہی کیا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے گرمی اور سردی سے بچا کے رکھے، اس سے کفایت کر دے۔ تو وہ سردیوں میں بھی گرمی کے کپڑے پہن لیتے یا گرمیوں میں سردی کے کپڑے پہن لیتے، تب بھی انہیں گرمی یا سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، تو وہ فرماتی ہیں کہ اس دعا کے بعد وہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے درخواست کرنے کی وجہ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے ایک نور عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ظاہر کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ تو یہ نور ان کے کوڑے یعنی ان کے ہاتھ میں جو ایک لاٹھی تھی اس کی طرف منتقل ہو گیا، جو اندھیری رات میں روشن ہو جاتی تھی، جس کے باعث لوگ انہیں ذو نور کہتے تھے، یعنی نور والا کہتے تھے۔ اور حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرمائے جو نشانی ہو، جس کے ذریعے سے میں اپنی قوم میں الگ سے پہچانا جاؤں۔ تو یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تو یہ اس کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لیے بد دعا کی تو ان پر قحط نازل ہو گیا، اور آخرکار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر کر دی تو ان پر بارش نازل ہو گئی۔ اسی طرح جب کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھیجا تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک اور یہ فرمایا تھا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس کی بادشاہی کا نام و نشان مٹ گیا اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تو اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے فرمایا، تو اس نے جواب دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سے تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ تو چنانچہ آئندہ یہی حالت ہو گئی کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس کو ایک شیر نے چیر پھاڑ دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قریش کے کچھ بدتمیز لوگوں نے ایک بار آپ جب نماز فرما رہے تھے اور سجدے میں تھے، تو اونٹ کی اوجڑی آپ کی پیٹھ پر، آپ کی کمر پر لا کر رکھ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام لے کر بد دعا کی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، وہ سب کے سب جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہم سب کو بچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تو ایک بدبخت حکم بن العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کا منہ چڑھاتا اور اشارے کرتا کہ لوگوں کو یہ اشارے کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بیہودہ باتیں دیکھی تو فرمایا کہ تیرا منہ ایسا ہی ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ منہ بناتا بناتا ہی مر گیا، اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محلم بن جسامہ کے لیے بد دعا کی تو وہ 7ویں دن مر گیا۔ جب اسے زمین میں دفن کیا جاتا تو زمین اسے باہر نکال کر پھینک دیتی۔ بالآخر اسے 2 پہاڑیوں کے درمیان ڈال کر اس کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے تو کیا کہنے، ان کے اتنے زیادہ واقعات ہیں جو احادیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور کتاب الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک پورا چیپٹر اس پہ لکھا ہے۔ مگر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا فائدہ صرف اس کو ہی حاصل نہیں ہوا جس کے لیے دعا آپ نے فرمائی، بلکہ اس کی نسل در نسل تک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے اوپر بہت ہی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ نے کی ان تمام کفار کی جن کے ساتھ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا یا ان کے لیے بد دعا فرما دی۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے اور بہت ہی شرارتی کفار کے لیے کبھی بد دعا فرمائی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحمت ہی رحمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔